من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إلى رسول الله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जाहिर है इस सूरह फातिहा की बहुत अहमियत है। वो पूरा कुरान पढ़ा सूरह फातिहा में मौजूद है, उसकी बड़ी तफसील है। सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। अक्सर वहाँ भी मैं पहले इसी में सुनाया हूँ ताकि पूरे कुरान का खुलासा सामने आ जाए, तो पूरा खुलासा समझने में आसानी पैदा हो जाए। बहुत मुख्तसर देने में कुछ देर हो चुकी है काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले। और फरमाइए कि कितने लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा मालूम है, मुसलमान है। सूरह फातिहा के छोड़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा पूछिए नहीं बता सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने दो सिफत एक किसी में बयान किया, रहमान और रहीम। अल्लाह और रहमान और रहीम, रहमान रहीम में क्या फर्क है? थोड़ा सा जो फर्क है, हर फर्क। ये अल्लाह की रहमत रानी बन के बदल पर रहमती वसात अलाबती है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। दोनों अल्लाह की सिफत है, रहमत भी है और गजब भी है।
لیکن خود نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے قدم ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولت دی گئی ہے اس کا تعلق زیادہ رحمت سے ہے. آتا حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت 99 اور سب رحمتیں کام آئیں گی. ایک رحمت جو ہے 99 جو امت محمدیہ کو کام آئے گی بہت ترجیح. ایک رحمت امت محمدیہ کام آئے گی. امت مذنبۃ رب الغفور. امت گنہگار ہے اس کو رحمت میں زیادہ ضرورت ہے. رحمتی بس میری رحمت میرے غضب پر واجب ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اتنی امت رحمت کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس امت کو ہے. کہ اور امتوں میں کوئی کافر تھے کوئی مومن تھے اور اس امت میں دوستوں بڑی بات کی ہے کہ فاسق فاجر بھی ہے مومن مخلص بھی ہے اور گنہگار بھی ہے. اور اس امت کو رحمت کی جو غضب کے لائق ان کو رحمت سے تعلق نہیں. وہ اس امت میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک امت وہ ہے جو اللہ کے موتی پر وفادار ہے. ایک امت ہے جو گنہگار ہے. جو امت گنہگار ہے اس کو زیادہ رحمت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محتاج رحمت یہ کون لوگ ہیں اللہ کے گنہگار بندے ہیں. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے رحمت. اللہ میری اثر و رحمت اللہ میری اثر و رحمت انار شرف میں رحمت دنیا والا ہمارے اندر بہت بڑا ہے. اللہ میری اثر و رحمت اللہ ہم آپ سے رحمت کا سوال. اللہ میری اثر رحمت. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب لوگوں کو بخش دے. پہلی اشرا جو رحمتی تو ہے رمضان کا پہلا اشرا رحمت ہے وہ ختم ہو گیا. رحمت اب کچھ تو سمجھ لیجیے ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ. ابھی تو مغفرت کا درجہ آ گیا ہے تو کہتے مغفرت کر لیں اپنے گناہوں میں. اور اس کے بعد تو رمضان کو بھی اللہ نے تقسیم کیا. اول اشرا رحمت درمیانی اشرا مغفرت اور تیسرا اثر جہنم سے نجات. اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے نہیں. کسی مہینے کی یہ تفصیل اللہ نے دیکھا ہے کیا اللہ رسول نے بیان کیا ہے. پھر اللہ شریف کی بات سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اول و رحمہ واوسط و مغفرت وآخر ایک میں جہنم سے نجات. ایک اشرا تو پورا ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم تو نہیں ہوئی ہے لیکن دوسرے اشرا میں بھی تو اللہ اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے. دوسرے اشرا رحمت کا سوال کرو. اللہ ہمارے پر رحم و کرم فرمائے. ہم گنہگار ہیں. یہ امت مجرمہ اللہ کے رحمت کے زیادہ محتاج ہے. پہلی امتوں میں 2 قسم کے لوگ تھے. یا تو موتی پر وفادار تھے ان کو رحمت ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ایک جو بے گنہگار تو ان کو کہتا. یہ امت یہ ہے جو متوسط ہے. اس میں گنہگار بھی ہے موتی بھی ہے. دونوں امت مذنبۃ رب الغفور. امت گنہگار ہے اور جب رب غفور ہے. اس وجہ سے اس اشرے کا استحقار ہونا چاہیے. مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کرے بڑا گناہ اللہ کی مغفرت سے بڑھ کے گناہ نہیں ہے. رحمت کی کوئی حد ہی نہیں. ہمارے گناہوں کی حد ہے. رحمت وسیع ہے. 7 سمندر سے زیادہ وسیع ہے. یہ گناہ ہمارے گھر محدود ہیں. اللہ کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کو زیادہ سے زیادہ گناہ کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں. ان کے لیے کوئی مشکل. امت مذنبۃ رب الغفور. امت گنہگار ہے تو رب غفور ہے. ویسے آدمی کا نام امید نہیں ہونا چاہیے. جس حال میں ہو اللہ کی طرف رجوع کیا کرے. 99 قطر کا بتا دیں لیکن رحمت کا محتاج وہ بھی رحمت کا محتاج. اللہ علماء نے کہا نہیں جاؤ توبہ کر لو. اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے وسیع ہے.
اس طرح پر جتنی گناہ ہو رمضان اس کو دھونے کے لیے تیار ہے، روزہ اس کو مٹانے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اب ہماری کوتاہی ہے، جو گناہ ہوتا ہے اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ماں گناہگار ہے، رحمت ہے بہان ہمیں تو ہے، ہم گناہگار ہیں، ہماری گناہ اللہ کی رحمت سے کمی، وہ رحمت کی وسیع ہے، اس سارے عالم کے گناہوں کو سمجھ سکتی ہے۔ اس طرح پر میرے دوست کو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ دیا، جیسے بڑے اسپتال میں چلا جاتا ہے نا امید ہو جاتی ہے، کتنا ٹوٹا پڑا ہے، اچھا وہاں پہنچ گیا، جب جو شخص رام تک پہنچ گیا اس کو امید رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہوا ایک توجہ کرنے سے اللہ سب معاف کر دے گا۔ رب بھی کہا میرے رب، بندہ اللہ کہتا ہے کیا کہتا میرا بندہ؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مہینہ ہم کو ملا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، کم سے کم قدر کریں گے، کیا حق اس کا ہم کیا نہ کر سکتے ہیں، لیکن قدر تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن یہ مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ اس بنا پر جس حال میں ہو اس کو اللہ کی رحمت ماننا چاہیے۔ امت مذنبۃ رب غفور، امت گناہ گار ہے، رب غفور ہے، تمہاری گناہ محدود ہے اور اللہ کی مغفرت لامحدود ہے۔ اس بنا پر ہم سب کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کریے، ہم بات ہیں سب۔ نبی کہتا ہے انا المعترف بالذنب اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک اختیار المذنبین۔ انا المذنب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا المعترف بالذنب، اپنے گناہ کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ نبی گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، جبکہ گناہ گار ہوتا ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن جب مقام عبدیت میں آتا ہے، خدا کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو اپنی عصمت کو بھول جاتا ہے نبی۔ انا المجرم، میں گنہگار، نبی کہہ رہا ہے گنہگار ہے، وہ نہیں گنہگار ہے، لیکن خدا کے سامنے جا کر کے بعد انا المجرم انا المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک اختیار المذنبین۔ خاص مضمون تماشا سننا چاہتا ہوں، رمضان میں یہی بیان کرتے رہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں گناہ کا، میں مسکین ہوں، میں گنہگار ہوں، کہاں میں جاؤں؟ دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ اگر فکر ہوگی اللہ بخش دے گا، اللہ کے لیے کوئی بھی نہیں، ہمارے گناہ محدود لیکن اللہ کے نام میں اللہ محدود۔ اس بات ہم سب لوگوں کو امیدی، نبی بھی امیدی رکھتا ہے، یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں عاجزی کی ضرور اللہ معاف کر دے گا، وہ بھی گناہ کا ہے، نبی کو ہے انا المعترف بالذنب، اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اعتراف بہت بڑی چیز ہے، اعتراف نبی کی سنت ہے، اپنی گناہوں کو مان لینا ہے نبی کی سنت ہے۔ وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے لیکن گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، یہی بات ہے۔ ہم لوگ گناہگار ہیں تبھی اعتراف نہیں کرتے، اور نبی گناہگار ہے، معصوم ہے، صغائر سے بھی معصوم ہے، یہ تب بھی کہتا ہے انا المعترف بالذنب۔ حدیث ہے نہیں، سب علماء بیٹھے انا المعترف بالذنب اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک اختیار المذنبین۔ دلیل اللہ جسے گناہگار دلیل اب پیشانی کو رگڑتا ہے چوکھٹ پر، اسے آپ کی چوکھٹ پر اور پیشانی رگڑتے ہیں، میں گناہ معاف فرمائیے، نبی کرتا ہے۔ اس بنا پر طریق کو سمجھو، نبی کی شان کیا ہے، خدا کی شان کیا ہے، خدا کی شان سے نبی بھی جاتا ہے اپنے کو گنہگار ہونے کو، جب نبی گنہگار ہوتا ہے معصوم ہے نبی، لیکن اللہ کے سامنے پہنچ کر کے اپنے کو مٹا دیتا ہے، اپنی عصمت کو بھلا دیتا ہے، اپنی بزرگی کو بھلا دیتا ہے، اپنی نبوت کو بھلا دیتا ہے۔ انا العبد، میں گنہگار بندہ ہوں، یہ کہتا ہے۔ اس بنا پر جب وہ معصوم ہو کے جب کہتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گنہگار ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے نہیں،
جب معصوم ہو کے جو گناہ نہیں ہے سمیرہ سے بھی پاک ہے وہ، جب بھی وہ اپنے کو گنہگار کرتا ہے. نبی کی شان یہ ہے. ایک بہت بڑے یہاں آدمی تھے، آپ بھی جانتے ہو سب لوگ، بہت سے بخاری ہوں گے. حضرت یہاں گئے، یہ دعا سنی انہوں نے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے کہ اگر محترم سمجھ رہے ہو، اسی پر رجوع ہے، سخت مخالف تھے. جب ہم نبی کو کیا سمجھتے ہیں، اور نبی خود کہہ رہا ہے کہ اگر محترم ہمارے گناہ کا ہم اعتراف کرتے ہیں گناہ گار. نبی گناہ گار نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا کے سامنے پہنچ کر کے اپنے کو جھکا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یہی شان ہے نبی. بادشاہ میں اور نبی میں یہ فرق ہے. نبی جتنی اس کو نبوت بڑی ہوتی ہے اتنی وہ متوازی ہوتا ہے، اور بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے تکبر اس کا بڑھتا جاتا ہے. دونوں کے پاس نبی باوجود نعمت کے اپنے کو گراتا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں اپنے کو بڑھاتا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم شریف کی برکت سے ابدیت صحیح معنی میں بندگی عطا فرمائے. ہم فرعون نہیں ہیں، ہم فرعون نہیں ہیں. اگر عبد الضعیف ہم کمزور بنتے ہیں. جب نبی کہتا ہے ہم لوگ کہنے میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزرگ فرماتے ہیں، سمجھیں گے بزرگ فرماتے ہیں حضور کے نبوت کے لفظ کو تو ہم کو سمجھ ہی لیتے ہیں، لیکن حضور کے ابدیت کے درجے کو ہم پہچان نہیں پاتے. کتنا اپنے کو گرائے ہوئے تھے. نبی سب سے بڑے نبی تھے، اس کو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کتنے بڑے تھے، لیکن نبی کتنے عبد تھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے. کتنا اپنے کو جھکائے ہوئے تھے. انل محترم اسألو کو مسئلہ مسکین وابتہ ایک اتحاد مجھے ملے. جیسے ذلیل بندہ اپنے مالک کے سامنے پیشانی رگڑتا ہے، معاف کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھی ویسے ہی ہوں اپنے رب کے سامنے، رب کے سامنے جو تیرے سامنے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ رمضان شریف اسی لیے لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام وتمام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اس لیے روزہ آیا ہے. روزے کی خاصیت ہے متقی بنانا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم متقی بن جاؤ. اپنے کو جھکا دو، اپنے کو گنہگار سمجھ لو. بس یہی روزے کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ اور آج تکبر بڑھ جائے، جھگڑا فساد ہو جائے. ہمارے یہاں دیہات میں رات بھر شبینہ ہوا ہے، خوب لوگوں نے پڑھا اور صبح لاٹھی چل گئی. ہمارے اندر بہت مسلط تھے. ہمارا گاؤں پیروی کرتا تھا کم مسلمان. ارے تمہارے گاؤں والے نے کیسا شبینہ پڑھا بھائی کہ رات بھر شبینہ قرآن پڑھا اور صبح کو لاٹھی چل گئی. قرآن کے خاطر کیا ہونا چاہیے، لڑائی ہو وہ ختم ہو، نہ کہ شبینہ پڑھنے کے بعد قرآن حدیث پڑھنے کے بعد لڑائی ہو جانا. یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھ سے خود حضرت یہ بات کہی تمہارے گاؤں والے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کی عظمت کو پہچاننے، قرآن حدیث ہم کو سدھارنے کے لیے آیا ہے. امی تھے، جاہل اجہل لوگ تھے عرب کے لوگ، ان کو دور جاہلیت کہی جاتا ہے. دور جاہل لوگ ہیں، لیکن حضور نے آ کر کے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ ہندوستان میں ان کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں لیا. حضور کی ان کی شریعت علمی علم ہے، نوری نور ہے. کفر ظلمتی ظلمت ہے، تاریخی تاریخی ہے. جتنا اس سے نکلو گے روشنی میں آؤ گے، جتنا ادھر جاؤ گے جاہلیت میں ظلمت میں تاریخی میں جاؤ گے. اس طرح امت اب بھی محتاج ہے قرآن کی طرف توجہ کرنے کی. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے ہی سے نور ملے گا، روشنی ملے گی. میں تاکہ میں رہ جاؤں یہ پہلے جاہلیت تھا، اب بھی لوگ وہاں علی نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے سے دور جاہلیت سے بڑھ رہی زمانے کی جاہلیت لکھا ہے. اس طرح ہم تمام مسلمان ہیں، ہم نبوت کے سائے میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کے سائے میں ہم لوگ ہیں. پھر بھی اگر ہم قبول کرتے تو افسوس کی بات ہے. یہ قرآن ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن ہم کو بڑھانے کے لیے آیا ہے.
جاہلیت سے نکل کے عالمیت کے نور میں لانے والا ہے قرآن. اگر اس صورت میں بھی وہی جاہلیت وہی تکبر وہی انانیت کیا فائدہ تم کو قرآن کو سکھاتا ہے ابدیت کو سکھاتا ہے جھکاؤ کو سکھاتا ہے. صحابہ جو درمیان لڑائی تھی کئی کچھ تک جنگ جاری رہتے تھے مگر قرآن میں آ کر کے اللہ فرمائے اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دیا قرآن کی برکت سے. قرآن کو سکھایا الفت ڈال دیا. محمد یہ قرآن جو ہے الفت پیدا کرنے والا ہے جاہلیت کو ختم کرنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر دو قبیلے تھے آپس میں بڑی جھگڑا تھی پہلے پھر بس صلح ہوئی. میں ایک دن کوئی بات خاندانی بات تھی بڑی نذیر نے کوئی ان کو کہہ دیا ان کو کہہ دیا بڑا دو قبیلے تھے آپس میں صلح مساعد ہو گئی تھی. بس جو چیز رہتی ہے وہ تو بھرتی بھی رہتی ہے. بیٹھے ہوئے بڑی نذیر نے کوئی بات انہوں نے کہا دیا وہ دونوں ابھر گئے شور ہو گیا ڈنڈا سب نکل منزل نبی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ میرے زمانے کی جاہلیت لوٹ آئی میں نے تو جاہلیت کو ختم کیا تھا اور تم اب بھی جاہلیت کو لوٹ آئے. بہت زور سے ٹھاٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جھک گئے اور سب رونے لگے. آپس میں یہ بھی ہوا سب رونے لگے بہت مشہور آ گیا رونے لگے. سب سے غلطی ہوئی یہ بھی ایک چیز ہے جاہلیت میں باتیں ابھرتی بھی ہیں آدمی جنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن مسلمان اس پر رہتا نہیں نکلتا اس سے. آگے تھی جنگ میں یہ لیا وہ لیا حضور نے آگے ڈانٹا اور کہا میرے رہتے بھی جاہلیت آ گئی. سب رونے لگے ایک دوسرے سے گلے ملے دیکھیے ایک دوسرے سے گلے ملے. لکھا کشاف نے لکھا ہے کہ پہلا دن جتنا خراب تھا آخری دن اتنی اچھا ہو گیا. ساحلین دو موقع میں لکھا ہے ساحلین نے موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کے لیے آئے تھے یہ کیا پائے ایمان پا گیا. اول دن مقابلے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے اور آخری دن موسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے. یہاں بھی کہا ہے اول دن جتنا بولا تھا آخری دن اتنی اچھا ہو گیا. اس موقع پہ بھی کہا علامہ کشاف نے دیکھیے گا کہ اول دن کتنا برا تھا. مسجد نبی میں جنگ ہو رہی تھی تمام برائی آ گئے. حضور نے جب ڈالا ہے تو اتنا روئے اشارے کا صاف کہتے کہ اس سے بڑھ کے بہتر کوئی دن نہیں ہے. یہ سب چیز ہو چکا ہے اب بھی ہو رہا ہے. ان لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر تھی پھر یہ بات ہوئی اصلاح کو آ جاتے تھے راستے پہ آ جاتے تھے عداوت کو ختم کر دیتے تھے مخالفت کو ختم کر دیتے تھے. لیکن آج جاتے ایسا نہیں. اب بھی عربوں میں ہے کہ اگر اللہ رسول کا نام لے لیا جاتا ہے تو فوراً جھک جاتے ہیں. یہاں یہ بات نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود جو بدخلقیاں ہیں بد اخلاقیاں برقرار رہتی ہیں. ہم کو آپ کو یہ رمضان نے متربع کیا ہے. میں آ گیا ہوں میں وہ ہوں کہ قرآن میرے اندر نازل ہوا ہے اصلاح کرو اپنی. ہمارے حضرت مہینے بھر کسی پہ تبلیغ کرتے رہتے. اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ کچھ دیر ہو گئی تھی طبیعت دل ہم نے بیٹھ جائیں جو مناسب ہوا اللہ تعالیٰ دے گا تھوڑا بہت تو تھوڑی بات ہے. سورہ فاتحہ میں نے پڑھ دیا. سورہ فاتحہ خلاصہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین ہے. تمام عالم کا رب پالنہار کون ہے؟ اللہ. معلومات کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی صفت بیان کرو ان کی تعریف کرو. اس صورت مسئلہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک بھی ہے الرحمن الرحیم ہے. یہ بھی بہت صفت ہے الرحمن الرحیم کی. مالک مطلب یہ نہیں کہ خالی جیل بھیجتے رہو مارتے رہو ڈنڈا لگاتے رہو. مالک کا مطلب یہ نہیں. مالک کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو رحیم ہونا چاہیے بردبار ہونا چاہیے امت پر اپنے لوگوں پر شفیق ہونا چاہیے. مالک کا مطلب جبر نہیں ہے ظلم نہیں ہے. مالک یوم الدین یوم الدین میں مالک ہے مالک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم الدین کا مالک ہے
جبکہ یوم دنیا بھی مالک ہے لیکن کیونکہ مالک دنیا سے مشہور مالک اللہ مالک، اس میں اس دنیا میں ملکیت میں کچھ شریک مالک ہوتے ہیں، ولی وزیر سمجھتے ہیں ہم بھی ہیں کچھ، لیکن وہاں کچھ ان کی نہیں چلے گی، یہاں ہے لیکن فرق ہے قرآن کی تفسیر کا۔ فرمایا مالک یوم الدین، یوم الدین کا وہ مالک ہے قرآن، مالک تو اللہ دنیا کے بھی ہے، لیکن کہتے کیونکہ اس وقت کچھ تھوڑی شرکت معلوم ہوتی ہے ولی بادشاہ لوگوں کی، اس بنا کو مالک یوم دنیا نہیں فرمایا، مالک یوم الدین فرمایا، روکتا ہے نہیں مالک یہ بھی کہا گیا تھا مالک یوم الدین، مالک دین و دنیا دونوں کو مالک اللہ ہے، یہاں صرف مالک یوم الدین اس لیے کیا دنیا کی مملکت میں تھوڑی سی شرکت ولی بادشاہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، اس کی نفی کے لیے مالک یوم الدین کا، مالک یوم دنیا نہیں کا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب وہ دین کا مالک ہے ہم اسی سے عبادت کریں، اسی سے ہم عبادت کریں گے اور اسی سے مدد کرتا ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ تو ملک الملوک تو وہ ہے، ہم دوسرے کی طرف جو رجوع کریں مالک یوم الدین، یوم الدین کے قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جائے بفروز ہوگا، سب کو موت دے دے گا، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت، مر تو بھی مر جا، ملک الموت کو بھی کہیں مر جا، حضرت بہت سناتے تھے تم بھی مر جا، سب مر گئے۔ تب اللہ کا فرمائے گا لمن آج کے دن بتلاؤ کس کا ملک ہے، کوئی رہے تب تو بولے کوئی نہیں، نہ جبریل رہیں گے، ملک الموت سے کہا تم بھی مر جاؤ، ملک الموت سے بھی کہا اللہ تعالیٰ کہ تم بھی مر جاؤ، جبریل میں تو قدم پہلے تھے، اخیر میں ملک الموت کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی مرو، مر جائے گا، تب اس کے بعد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کا ملک ہے، کوئی رہے تو بتائے، فرمائیں گے خود اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، واحد قہار کا ملک، اللہ تعالیٰ اس ملکیت سے کرو، اس بادشاہ سے کرو، کوئی بادشاہ بھی تمہیں سفارش کرنے والا نہیں رہے گا، پھر اسی کو راضی کرنے کی دنیا میں فکر کرو، تاکہ وہ مالک ہے کہ سب کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا، یہاں بھی بگاڑ نہیں سکتا، وہاں بھی بگاڑ نہیں سکتا، انشاءاللہ۔ اس طرح پر ہم کو آپ کو اپنے خدا کی طرف، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے اطاعت کرنی چاہیے، مجھے فرمانبرداری، کسی کی اطاعت آدمی کرتا ہے، کسی کوئی بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے، کوئی وزیر کرتا ہے، کوئی بیوی کی اطاعت کرتا ہے، کوئی بھائی، اور یہی اللہ ہی ہے کہ اس کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ اے کہ صبر لے صبر تو داری رب ظلمن، اے وہ شخص جب تم کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں ہے تو اللہ کے تمام زمین و آسمان والوں سے تم کو کیسے صبر آتا ہے؟ اے کہ صبر لے صبر تو داری رب ظلمن، اے کہ صبر لے دنیا دو صبر تو داری لیمن ماہر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے اللہ کی معرفت بنا دے، سب کی معرفت ہو گئی۔ رمضان اسی لیے ہے، قرآن اسی لیے ہے کہ اپنے رب کے پہچان مالک یوم الدین وہی ہے، جب وہ ہے اسی سے ہم کو مدد میں مانگنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ ثابت کیا پہلے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، دنیا کیا اس دن کا مالک ہوا ہے۔ جب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی لکھا علامہ کریم نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس پر منازل السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام جو بزرگان دین ہیں سب اسی کے درمیان ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنی زبردست اس کی عبادت اور جتنی زبردست اس کی استعانت وہ کامل ہے۔ کمال یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو اور مدد جو ہے بس اللہ سے مانگو، آخرت میں دنیا میں اس سے چکو نہیں، مدد مارتے رہو گے انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ سنتا ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، لیکن نافرمانی سے باز آنا چاہیے۔ عافیت اسی میں ہے کہ ہم نافرمانی سے بچیں، ان کی مخالفت سے بچیں،
اللہ ہم سب کو دیکھے توفیق دے. رمضان شریف اسی لیے آیا ہے دیکھیے مشق کیا جائے. حلال چیزوں سے کھانے کو منع ہے. جو ہے بہت حلال روزی آپ کی دکان کی روزی کھا سکتے ہیں. جب حلال چیزوں سے منع ہے یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں حرام چیز سے بچو. رمضان میں بند ہے تو تم حرام میں کھاؤ گے, حلال میں نہیں کھا پا رہے ہو. اپنا روزی ہے, بیٹھا ہوا ہے جب اذان ہو تو ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اپنی روزی ہے, اپنی پکایا, تمہاری بیوی نے پکایا, تمہاری باقی نے پکایا, ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. جب حلال چیزوں حرام چیزوں سے جب یہاں حلال چیزوں سے بچتے ہو جس میں مشق کرائی جا رہی ہے کہ یہ بات کم سے حرام چیزوں سے بچو. پورے رمضان میں حلال سے بچا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان میں دیا ہے مشق کے لیے, یہ تمرین کے لیے, یہ تربیت کی. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کے مطیع بن جاؤ, اللہ کو ماننے والے بن جاؤ, رسول کو ماننے والے, کتاب کو ماننے والے بن جاؤ. لیکن مجھے کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا نا, میں اس کو لے کے ہو جائے گا, کھولا بھی نہیں, بیٹھ جائے گی, ٹھیک ہو گیا بیٹھ, اب بہت دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو قرآن حدیث کو پکڑنے, اس کو سامنے رکھنے, اس کو سمجھنے, اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن بہت بڑا معجزہ ہے. ابھی میں نے نانا چاول بیان کیا تھا, مولانا نانا ایک بیان کیا تھا, ایک مدد جب بیان تو انہوں نے درخواست کیا وہ قصہ جو بیان کیا تھا وہ بیان کیجیے. نانا ہوتا ہمارا تاثر تھا اس جگہ پر, وہی بیٹھ کے مسجد میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ جو بیان کیا تھا پھر بیان کیجیے. واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جادوگروں کے 2 لڑکوں نے کہا اپنے باپ سے, مر گیا تھا باپ, یہ موسیٰ ہے کون, نبی ہے کہ نہیں نبی ہے, کیا ہے؟ کہا بیٹو دیکھو ہم تو اب مر چکے ہیں, ہم کو اجازت نہیں ہے, اب یہ معلوم ہے کمال کے بیان کرتے ہیں, ہم تو مر چکے ہیں, ہم بتلا نہیں سکتے کوئی جادوگر کہ نہیں ہے. بس ان کی چھڑی کو جو چوری کر لو تو سمجھو کہ نبی نہیں ہے, اور چھڑی کو چوری نہ کر سکو موسیٰ علیہ السلام جنگل میں سو رہے تھے. یہ کہاں کی سب نانوتا کے لوگ علماء پورا علماء تھا, پوری بات ابھی جلدی کی بات ہے. اس میں لوگوں نے کہا یہ واقعہ بیان کیا, اللہ کا شکر ہے بیان کیا ہے حقیر الہ آبادی نے, بانی تعلق دیوبند گویا کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے درخواست کیا کہ وہ واقعہ جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا وہ بیان کر دیے. عورتوں کے اتنا تھا کہ اتنی عورتیں تھیں کہ ایک عورتیں کہاں اکٹھا ہو سکتی, 2 جگہ ہونا کیا عورتوں کا الگ پھر کیا ہوا. مہاراج میں نے بیان کیا واقعہ مجھے یاد آیا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, جادوگروں کا مقابلہ چل رہا تھا. جو جادوگر جو بڑا تھا وہ مر گیا ہے, تو ان کے 2 لڑکے گئے قبر میں, قبر پر گئے, کہا کہ ابا آپ تو مر گئے, وہاں کی چیزیں آپ کو منکشف ہو گئی, بتلائیے کہ موسیٰ نبی ہے کہ نہیں. کہا بیٹا ہم یہاں سے کوئی بتلا نہیں سکتے, ان کی چھڑی کو چوری کر لو, اگر کر لو قابو پا تو کچھ نہیں, اگر نہ کر سکو تو نبی مانو. نانو تک انہوں نے گئے. موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے جنگل میں, بہت خوش ہوئے رہتے کہ سوئے ہوئے ان کی چھڑی گڑی ہوئی تھی. اب چھڑی کو قبضہ کرنے میں کیا ہے, گئے تو اژدہا بن کے دوڑایا اس چھڑی نے. اس چھڑی نے اژدہا بن کر کے توبہ کیا. پھر جو ہوا ان پر معلوم لکھتے ہیں کہ نبی سو رہا تھا, ان پر معجزہ جاگ رہا تھا. نبی سو رہا تھا لیکن ان کا معجزہ جاگ رہا تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں سو رہے ہیں لیکن ان کا معجزہ پورا جاگ رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہت عجیب حال ہو گیا. نبی موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے مگر ان کے اثر معجزہ ہے, اللہ نے دوڑایا. مثال کیا دیا,
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں استراحت فرمانا ہے، ماننے نے نہیں کہا استراحت فرمانا ہے، مگر ان کا معجزہ جو قرآن کو جاگنا ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی تو نقصان نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نانوتا میں لوگوں نے درخواست کیا کہ واقعہ خود بیان کیا، پھر میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اس کو ہم سنیں، اس سے ہم مدد کریں۔ یا اللہ اس کے طفیل میں ہم کو عافیت دے، اس کے طفیل میں ہم کو تقویٰ دے، طہارت دے، ہماری جو بری خسرتیں اللہ اس کو دور فرما دے، تاکہ ہم جنتی لال لفظ کر سکو۔ روزہ اس لیے آیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے متقی و پرہیزگار بن جاؤ، ان طرف اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ قرآن نازل ہوا اسی مہینے میں، بڑی فضیلتیں ہیں قرآن۔ الصوم ولی وانا اجزی بھی ہے نا، روزے کے بارے میں، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، نماز کا تو فرشتے بھی جزا دیں گے۔ الصوم ولی وانا اجزی بھی ہے یہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا۔ بعض روایتیں وہ جزا دیں گی، میں جزا دوں گا نہیں، مولی تو سمجھے تھے معروف ہے وہ اجلی میں جزا دوں گا، اور وہ جزا میں نہیں، میں اس کی خود جزا ہوں گا، خدا کر رہا ہے۔ اس طرح پر اللہ کا مہینہ نہایت اہم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حالات کو درست فرما دیں۔ جو پریشانیاں ہیں ہر طرف سے، یا اللہ پریشانی کو دور کر دیا، مماثال کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال کیا آپ نے ویسے بھی بات بیان کر دیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور رمضان کے پورے برکات سے مالا مال فرمائے، مگر سارے عالم مسلمان، سارے عرب عجب سب کو، قرآن تو سب کے لیے ہے، قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت داریں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے۔ اگر ہم سے ظلم ہو رہا ہو اللہ ظلم سے نجات دیجیے، ہم سے بے ایمانی ہو رہی ہے بے ایمانی کو دور فرمائیے، بدیانتی ہو رہی ہے بدیانتی کو دور فرمائیے، وعدہ خرابی ہو رہی ہے اللہ وعدہ خرابی کو دور فرمائیے، خیانت ہو رہی ہے اللہ خیانت کو دور فرمائیے۔ یہ سب اعمال ہیں قبیحہ، کوئی اعمال ہے کہ روزہ سب سے پاک کرنے جایا ہے۔ اللہ ہم سب کو میں کل جا رہا ہوں، میں یہی بیان کرنے جا رہا ہوں، یہی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اتنے آدمی چھوٹے کتنے آدمی جہاں میں راستے میں رکوں گا کل رات میں، وہاں ہمارے کتنے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہنچنا مجھ کو درمیان میں ہے۔ بہرحال یہ کوئی تعریف کی بات نہیں، یہ سب اہل الہ آباد اور اہل پرتاپ گڑھ کی برکت ہے۔ ہمارے شیخ پرتاپ گڑھ تھے، ایک شیخ الہ آباد کے تھے، پرتاپ گڑھ تھے، میں کبھی کبھی پرتاپ گڑھ بھی کر دیتا ہوں، میرے کو پرتاپ گڑھ بھی کہتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے بہت کچھ عنایت فرمایا ہے۔ میں جانے لگا تھا باہر، کہتے تھے جاتے پہنچانے کے لیے ریل پر جلدی چلے، مولانا میرا بھی حصہ رہے گا، میرا بھی، یعنی آپ جو جائیں گے بیان کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، تو میرا بھی حصہ رہے گا، میرا بھی حصہ رہے گا، یہ بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ شریف وہاں شریف اپنے بزرگوں کے قدر کی توفیق فرمائے۔ کئی دن ہوا انتقال میں، یہ تعلیمات کہاں جانی؟ پرتاپ گڑھ کے مجھے مسئول بدعات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی رکھے۔ اور اعظم گڑھ پرتاپ گڑھ بہت مشابہت ہے۔ میں گیا تو ہمارا یار محمد آنے کا مولانا جب تقریر ہم نے کیا تو آپ کی تقریر میں اپنے یہاں کی سید علی تک بہت سی مشابہت ہے، تو پرتاپ گڑھ اور سید علی تک کرتے تھے۔ میرے کام دو ضلعوں میں ہے، پرتاپ گڑھ میں اور اعظم گڑھ میں، جو ہمارے یہاں رہے بہت ہے، وہاں سید علی صاحب بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے، نوازے، ان کی تعلیمات پر چلنے کی بھی توفیق دے، اور ہر کسی ان کے بڑے درجے اندر تھے، وہ آ کر کے یہاں جیسے یہاں رہتے تھے دریا کنارے، ساحل پر کپڑا پڑا پڑتا تھا،
حاویہ سے کوئی جانتے ہیں، حاویہ سے جو پہلا گاؤں ہے بڑی علی، وہاں باقاعدہ ان کا درس کرتا ہوں، مولانا احمد رابعی کا۔ اللہ ہم سب کو عافیت دے، اپنے دین کو پہچاننے کی توفیق دے، قرآن کو پہچاننے کے لیے کی توفیق دے، اور رمضان کے فیض و برکات سے بہرور فرمائے، مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے دعا بھی ہے، طویل سفر ہمارا، طویل سفر ہے، روزانہ 2-3 بیان ہوگا ضرور، اس کو تو بیان ہی ہوتا رہے گا وہاں دور سے، لیکن 100 میں بڑھودا سے نا 70-80 کلومیٹر صورت ہی نظر، ہر جگہ کے آدمی گھوم کے 60-70 کوس کے میل کے آدمی جمع ہوتے ہیں، لیکن صرف اس جگہ کے نہیں، الہ آباد کے علاوہ سب جگہ کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے، ان علوم کے قدر کی توفیق دے، اور ان علوم سے منتفع ہونے کی قدر دے، اور اللہ اپنے محبت سے، اپنی نسبت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، خير هذا اليوم الحديث يوم ولا شهر بك الله۔ اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے، قرآن پاک کے برکات سے ہم سب لوگ کو مالا مال فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی اصلاح کو، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتیوں میں سے کو بنا دے، اور ان کی شفاعت سے ہم سب لوگوں کو بار مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ صلی اللہ۔ حضور کا بعد اثرت تلاوت ہونی چاہیے، درود شریف ہونی چاہیے، 3 دن ضرور تلاوت کلام اللہ، استغفار اور درود شریف کی کثرت، اس کا بہت انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔